سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مذكرهم بأيام الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وصحبك حبيب الصلاة والسلام على رسول الله الصلاة والسلام عليك السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيبي حاضرین کرام، آج عید الفطر بھی گزری ہے اور جمعہ بھی ایک عید ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جمعہ بھی مومنوں کے لیے عید ہے، اور عید کا لفظ پہلے بھی استعمال ہوا ہوگا، لیکن خاص طور پر قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعائیہ جملے میں لفظ عید استعمال کیا ہے،
اور بتایا ہے کہ عید کون سے موقع کا نام ہوتا ہے۔ جس وقت قوم نے یہ کہا کہ ہمیں پکے پکائے کھانے ملنے چاہیے، آسمان سے پکے ہوئے آئیں، ہمیں ملیں، ہم کھائیں اور اس کو ہم عید شمار کریں، یہ آپ کا معجزہ شمار ہو، اور اس سے ہم دوسری اقوام کو متاثر کریں کہ ہمارے پیغمبر کی دعاؤں کے نتیجے میں پکے پکائے کھانے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ ہمارے لیے عید سمجھے جاتے ہیں۔ کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ مولا کریم آسمان سے دسترخوان اتار تاکہ وہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید بن جائے، پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے۔ عید دراصل ایک لفظ ہے عربی زبان میں جس کا مادہ ہے عود، عین واو دال، عود، اور اس کے معنی لوٹ کے آنا۔ تو عید جب آتی ہے خوشی لوٹا کے لاتی ہے، لوٹنے اور لوٹانے کے دونوں معنی اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ یہ عید جو ہے یہ خوشی، راحت اور محبت کا پیغام لے کے آتی ہے، سال کے بعد لوٹ کے آتی ہے۔ دوسری عید بھی سال کے بعد لوٹ کے آتی ہے۔ اور جو جمعہ ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک آدمی کے حقوق العباد کے سوا جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، اگر پابندی کے ساتھ جمعے میں حاضری دے تو وہ گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے وہ ایک خوشی کا پیغام ہے۔ اور اس سے پیشتر یہودیوں کے ہاں بھی ایک دن منایا جاتا تھا جس کو تورات کی زبان میں تو عید نہیں کہا گیا، لیکن تلمود کی زبان میں جس طرح ہماری حدیثیں ہیں نا، اس طرح جو موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات جمع کیے گئے ہیں، وہ بیبلونین تلمود میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے ہاں بھی عید تھی۔ وہ کس طرح کی عید تھی؟ ایک خوشی کا دن مناتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی یہ درخواست تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خوشی کا کوئی دن دے۔ وہ کون سا موسم ہونا چاہیے؟ کہا کہ اس موسم کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے، پہلے کوئی سا وقت دے دیں۔ گرمیوں کے میں عید مل گئی۔ ان کا گرمیوں میں بے انتہا گرمی ہوتی ہے تو اس میں عید منانے کا مزہ نہیں آتا، سردیوں میں ہونی چاہیے۔ جب سردیوں میں عید دے دی گئی، انہوں نے کہا سردیوں میں تو جاڑوں کی وجہ سے آدمی کے ہاتھ پاؤں ٹھٹر رہے ہوتے، عید کا مزہ نہیں آتا۔ پھر کون سا وقت ہو؟ موسم بہار کا دن ہو عید کے لیے۔ جب موسم بہار کا دن عید کے لیے مقرر کر دیا گیا، اس میں تو عید کا کچھ مزہ نہیں آتا، اس میں تو باقی لوگوں کے لیے بھی پھر بہار ہوتی ہے تو وہ عید عید ہوتی ہے، اس لیے خزاں کا دن ہونا چاہیے۔ تو جو خزاں کا دن ہے، پتجھڑ کا آٹم، وہ دن مقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو چاروں طرف سے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں، درخت ننگے ہو گئے ہوتے ہیں، پرندے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی فضا پہ کوئی خوشی کے آثار نہیں ہوتے، اس میں تو عید کا کچھ مزہ نہیں آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے 4 دعائیں تھیں وہ مانگنی تھی، مانگ لیں۔ حدیث صحیح میں آتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ خَبَاتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہر ایک نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی ہے جو رد کبھی نہیں ہوتی۔ تو میں نے ہر نبی نے اپنے اپنے موقع پر وہ دعا مانگ لی۔ جب میری باری آئی تو مجھے لوگوں نے پتھر بھی مارے، زخمی بھی کیا، تکلیف بھی پہنچائی، لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ میں نے وہ دعا چھپا کے رکھ لی کہ جب قیامت کے میدان میں میری امت پر آڑا وقت آ بنے گا، میری امت کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہوگا،
اس وقت اللہ کے حضور کے عرض کروں گا مولا کریم وہ دعا جو تم نے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ رد نہیں کریں گے، آج وہ دعا کرتا ہوں مولا کریم جس کو میں امتی کہوں تو اسے دوزخ میں نہ بھیج، اگر بھیج دیا ہے تو اسے واپس کرے۔ میں نے وہ دعا چھپا لی ہے، اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعائیں کر لی ہیں، سرکار کی باری آئی، اب امت کی بحث شریک ہے کیا طریقہ کار کیا جائے، کہا اس کو ہم ایسے طریقے سے کرتے ہیں جو لوگوں نے مانگ مانگ کے ہم سے سوال کر کر کے باتیں پوری کروائی ہیں نا، تیرا غلام ہونا ہم اس کو لونر سسٹم کے تحت کر دیتے ہیں، چاند کو چاند کے نظام کے تحت کر دیتے ہیں عید کو، تو خود سے خود بہار میں آ جائے گی، ابھی تنگ نہیں پڑیں گے تو خزاں میں آ جائے گی، ابھی اکتائیں گے نہیں تو موسم سرما میں آ جائے گی، ابھی اس سے گھبرائیں گے نہیں تو موسم گرما میں آ جائے گی، بغیر مانگنے کے اس کی روٹیشن، اس کا چکر ایسا چلے گا، بغیر مانگنے کے موسم تبدیل ہوتے رہیں گے، جو لوگوں کو مانگ مانگ کے رعایتیں ملی ہیں بغیر مانگنے کے وہ تمہیں عطا کریں۔ اور ایرانیوں کی ایک عید تھی، اس کو ایک برشگال کی عید کہتے تھے، ایک نوروز کی عید کہتے تھے۔ بہت سارے مسلمانوں نے اپنے نام نوروز رکھے ہوئے ہیں، یہ مشرکین کی عید ہے، آتش پرستوں کی عید ہے۔ آتش پرستوں کے عقیدے کے مطابق بابرکت دن جو سمجھے جاتے ہوں ان کے نام پہ مسلمانوں کے نام رکھنا حرام ہے۔ اس کا نام تھا نوروز۔ ہمارے علاقے میں بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے نام نوروز خان، تو یہ نوروز جو تھی یہ بھی عید ایرانیوں کی تھی اور آتش پرستیوں کی۔ آتش پرست تھے زوراسٹریئن، آگ کے پجاری، اور یہ برشگال کی اس کو کہتے تھے عید، یعنی پتجھڑ کی، برگریزم اس کو کہتے تھے، برشگال بھی کہتے تھے۔ یہ اس موسم کی جو عید تھی یہ بھی ایک عید تھی، ایک بہار کی عید، ایک خزاں کی عید۔ لیکن اس عید کا تصور کیا تھا؟ انہوں نے بڑے بڑے قیمتی قالین بنائے ہوئے تھے اور شرابوں کے مٹکے خاص طور پر اس کے لیے تیار ہوتے تھے، باہر جنگلوں میں جا کر کئی کئی دن ڈانس کرتے تھے، عیاشیاں، فحاشیاں، نشے، عریانیت، بد کرداریاں اور حرام چیزیں کھانا، حرام کام کرنا۔ ایک قوم کا تصور ہے کہ ہمیں پکے پکائے کھانے ملیں، صرف عیش کریں۔ ایک قوم کا تصور ہے کہ عید کے موقع پر کوئی ایسی اس میں ورائٹی ہو جو پہلی نہ ملتی ہو، اور پھر بھی اکتا جاتے۔ اسلام نے اس کے مقابلے میں عید کا تصور یہ پیش کیا کہ اگر روزوں کی عید ہے تو پہلے 30 دن اللہ کی بارگاہ میں مجاہدہ کریں گے، رب کو راضی کریں گے۔ اس کی کیا خوشی ہے جو رب کو خوش نہیں کر سکا؟ مابہ الامتیاز، یعنی مومن اور کافر کے درمیان جو سوچ کا فرق ہے، خیال میں آیا؟ کافر کی عید ہے، اس کے ہاں عیاشی کا نام عید ہے۔ مسلمان کی عید ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے رب کو راضی کریں گے، پھر سوسائٹی کے غریب لوگوں کو تلاش کریں گے، فطرانہ ان کے ہاتھ میں پکڑائیں گے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، بیوگان کی مدد کریں گے، راہگیروں، مسافروں، پریشان حالوں، بیماروں، بے کسوں، بے یاروں، مددگار لوگوں کا ہاتھ بٹائیں گے۔ ان کے عید کا مکمل انتظام کرنے کے بعد پھر ہم عید پڑھیں گے، اور عید کی خوشی کی ابتدا اللہ کی عبادت سے کریں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ سمجھو مسلمان کی عید کیا ہے؟ یہ ہے عید کا تصور اسلام میں۔ اب جمعے کی عید کو عید کیوں کہا؟ کا برکت والا دن ہے، مسلمان کو حکم ہے کپڑے صاف کر، غسل کر، حجامت بنا، مسواک کر، کیونکہ مل کے بیٹھنا ہے۔ اکیلے میں بیٹھنے کی قیمت اور ہے، 4 آدمی جب مل کے بیٹھے دانت صاف ہونے چاہیے تاکہ کسی سے بات کرے تو کہے یہ نہ کہے دوسرے کے منہ کر کے جناب بات کرے۔ کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، بو نہ آئے، ناخن اترے ہوئے ہونے چاہیے کہ اس کو دیکھ کے گھن نہ آئے، اخلاق پاکیزہ ہونے چاہیے۔ دوسرا کوئی آدمی آئے بیٹھنے کی کھلی جگہ، رات کو اس پر
صورت میں تبصرہ ہوا تھا، اس کے اندر یہ بحث خاص طور پر ذکر میں آئی تھی کہ جس وقت کوئی آدمی آئے اس کے لیے جگہ بناؤ، خود تنگ ہو جاؤ اس کو کھلی جگہ دو۔ اسلامی اخلاق ہیں، جمعے میں جہاں بھی کہیں وقت ملے تو دوسرے کو جگہ فراہم کرو، دوسروں کے اوپر سے گزر کے مت جاؤ۔ جمعے کی پابندی، کپڑے اچھے پہننا، ناخن اتارنا، دانت صاف کرنا، حجامت بنانا، خوشبو لگانا، ادب سے بیٹھنا، کوئی آئے تو ادب کے ساتھ اس کو ریسیو کرنا، پیار سے اس کو کہنا حضرت بیٹھ جائے، محترم تشریف رکھے، چچا جان بیٹھ جائے، بھائی صاحب بیٹھ جائے، بیٹے برخوردار بیٹھ جاؤ۔ پیار کے ساتھ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ اب جناب اللہ کی عبادت سے یہ کام شروع ہوا، دکاندار نے دکان بند کر دی اور آفس والے نے آفس بند کر دیا، دیگر جتنی مصروفیات ہیں ان سب کو چھوڑ چھاڑ دیا۔ کیوں؟ آج خوشی کا دن ہے، ابھی خوشی کیا عبادت کا، اصل میں عبادت ہی تو خوشی کا دن ہے جس کا رب راضی نہ ہو سکا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو نعمت مجھے ملی ہوئی ہے اس کا صحیح استعمال کروں گا، رب کا وعدہ بڑھے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اس کا ایک معنی تو مشہور ہے کہ کوئی آدمی ترقی کرنا چاہے جب تک ترقی کے حالات خود نہ پیدا کرے اس کو ترقی نہیں ملتی، لیکن اس کے یہ معنی صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا ضروری معنی رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ جب تک اپنے آپ کو کوئی ذلت کے قابل بھی نہ بنائے خدا اس کو ذلیل بھی نہیں کرتا۔ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں ان کے چھینے جانے کے لیے حالات نہ بنائے تو خدا اس سے وہ نعمت نہیں چھینتا۔ اس کی صحت ہے، اس کا غلط استعمال نہ کرے صحت نہیں چھنتی۔ پیسے ہیں، غلط استعمال نہ کرے غربت نہیں آتی۔ عزت ہے، جب تک عزت کا حرام استعمال نہ کرے عزت نہیں جاتی۔ یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو خود نہ بدلے، یعنی عزت کے قابل اپنے آپ کو بنانا چاہے تو اللہ اس کو عزت عطا کر دیتا ہے، اور اگر عزت کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو ذلت کا حقدار بنا دے خدا اس کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ اب جناب جمعے میں آ گیا، یہ عید کس معنی میں ہوئی؟ یہ تھوڑی خوشی ہے کہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک انسانوں کے حقوق کے سوا رب کے حقوق کے بارے میں جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو جائے گا کہ بندہ پھولا بھٹکا ہو کر پھر آ گیا ہے، مولا کریم مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرنے آ گیا ہوں۔ انسانی حقوق یہ خدا نہیں معاف کرے گا، بندہ خود معاف کرے گا۔ اگر کسی کا ایک پینس بھی لے کر دبا لیا ہے نا تو یہ جب تک بندہ خود معاف نہ کرے یا واپس نہ کرے اس وقت تک نمازوں کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے یہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے کسی کا حق، خواہ مومن ہے خواہ کافر ہے، خواہ سکھ ہے خواہ ہندو ہے، کسی کا حق مت ضائع کریں۔ اللہ جو ہے وہ صرف مومنوں کا رب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس لیے آپ نماز پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، میں خدا کی تعریف کرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو انسان کو انسان ہو کر انسانی شرافت حاصل ہے، انسان کافر ہو یا مومن ہو حیوانات سے وہ بہتر ہے، اس کو اللہ نے عزت بخشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ شیر کا چمڑا اتار لیں پکا لیں آپ نماز اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جانور کا سوائے خنزیر کے، سوائے انسان کے۔ خنزیر کے چمڑے پر کیوں نماز نہیں ہو سکتی؟ کہا نجس العین ہے، یعنی جمیع اجزائے ہی بہر حالت، بہر طور، بہر رنگ، بہر بو وہ ناپاک ہے، اس کو دباغت دے لیں تو بھی نہ دے لیں تو بھی سب صورتوں میں ناپاک ہے، اس پر نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن انسان کے مسئلے پر کیوں نماز نہیں ہو سکتی؟ اگر انسان کا چمڑا اتار لیا جائے، اس کو پکا لیا جائے، اس کے اوپر کوئی نماز پڑھنا چاہے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا شرافت کی وجہ سے۔ وہ جی مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، کہا کافر تھا لیکن انسان تو تھا نا۔ انسانی شرافت کافروں کے بھی رہتی ہے، اس لیے آدمیت احترام آدمی، باخبر شو المقام آدمی۔ انسانیت جس کو کہتے ہیں وہ انسان کی عزت کرنے کا نام ہے، اس لیے انسان کے مقام سے آشنا ہو جانا چاہیے۔ جمعے میں آمد و رفت کے وقت
دوستوں کی عزت کرنا، دوستوں سے پیار کرنا، اور یہ خیال کرنا کہ اور تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن انسان کا جو حق میں نے ضائع کیا ہے یہ معاف نہیں ہوگا، یہ بندہ خود معاف کرے گا۔ تو عید وہی معنی ہو گیا جمعہ کہ جمعے والے دن اس کے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے، خوشی خوشی ہو جاتی ہے۔ آدمی کو یہ پتہ ہو میں جمعہ کیوں پڑھنے جاتا ہوں، یہ میری توبہ کا دن ہے، میرے گناہوں کے بخشوانے کا دن ہے، باقی تو بخشے جائیں گے لیکن انسانی حقوق نہیں بخشے جائیں گے، اس کا کیا کروں؟ اس کا جو گزرے ہوئے انسانی حقوق ہے وہ واپس کروں یا ان سے معافی مانگوں؟ آئندہ پوری کوشش کروں کہ میرے مالک کے بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اور میرا سچا مالک جس کی بارگاہ میں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا وہ مجھ سے صحیح معنوں میں پوچھے گا اور وہاں کوئی جھوٹا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر مزہ بنتا ہے جمعے میں حاضری کا کہ آج بندہ جمعہ پڑھنے آیا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ عید بھی تھی اور جمعہ بھی، دو خوشیاں اکٹھی ہو گئی، دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب دو عیدیں اکٹھی ہو جائیں گے، جمعہ بھی اور عید بھی، تو ایک کو قضا کر دینا چاہیے۔ اس لیے ہماری فقہ کے اندر باقاعدہ اس پر بحث آتی ہے، خاص طور پر ہدایت شریف جو ہماری اسلامی قانون کی آخری کتاب مانی جاتی ہے، اس کے اندر آتا ہے یہ تو ناشکری ہے کہ ایک عید منا لینا دوسرے کو چھوڑ دینا، نہیں دونوں مناؤ۔ کسی زمانے میں ایوب کے دور حکومت میں ایک مرتبہ جمعے والے دن عید آ گئی تو بہت سارے لوگوں نے ہم سے آ کر کے کہا کہ ایک دن میں دو عیدیں منحوس ہوتی ہیں، ملک کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں، آپ ایسا کریں کہ اس کو کوئی ٹالنے والی بات کریں۔ میں نے کہا ہم سے یہ پوچھنے کی بجائے ہم پر یہ فتوے ٹھونک رہے ہو۔ وہ کافی بوڑھے بوڑھے لوگ جناب لاٹھیاں لے کے آگے، ان کا نہیں جی ہم نے اپنے بزرگوں سے ایسے ہی سنا ہے۔ میں نے کہا بزرگوں سے سننا بھی ایک سند ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف نہ ہو۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کے خلاف لکھا ہو تو پھر بزرگوں کا قول قابل تسلیم نہیں ہوتا۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، جب ہدایت شریف نکال کے دکھایا کہ صحابہ کے زمانے بھی ایسے ہوا، یہ بحث چھڑی، ان کا یہ خدا کی نعمت کی ناشکری ہے۔ دونوں عیدیں مناؤ اور اس طرح مناؤ جس طرح مولا کی رضا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کہتے یہ دو خطبے جو ہیں بھاری ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اس تاریخ ایسا ہوا کہ ہندوستان کا ایک جہاز حملہ کر کے آیا اور بسالی کے مقام کے قریب جا کے تو پاکستانی جہازوں نے اس کا پیچھا کیا تو دو ٹینکیاں اپنی پھینک کے تو بھاگ گیا۔ یہ خطرہ ہوا۔ میں نے کہا یہ خطرہ ہوا یا فائدے کی بات ہوئی کہ دشمن آیا اور اپنی ٹینکیاں پھینک کے چلا گیا۔ تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ جمعے والے دن یہ سمجھنا کہ عید نقصان دہ ہوتی ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے ہدایت شریف کے اندر اولین میں یہ بحث باقاعدہ موجود ہے کہ عید والے دن اگر جمعے والے دن اگر عید آ جائے تو عید بھی پڑھنی چاہیے اور جمعہ بھی پڑھنا چاہیے، اور مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہیے یہ دونوں عیدیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خاص علامت ہے۔ اور اگر آدمی ہمارے ابن سیرین کتاب الرؤیا کے اندر لکھتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کی ایک کتاب ہے، ان امام صاحب کا نام ہے امام ابن سیرین، وہ شاگرد حضرت امام جابر صادق کے، اوپر کتبخانے میں میرے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی اب عالم خواب میں دیکھے کہ دو عیدیں اکٹھی ہو رہی ہیں، کیا تعبیر ہے اس کی؟ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی زندگی کی سب سے بڑی مشکل جو اسے پیش آئی ہوئی ہے اللہ اس کو دور فرما دے گا۔ یعنی یہ جاگتے میں بھی خوشی کا باعث ہے اور سوتے میں بھی خوشی کا باعث ہے، خواب میں بھی دیکھے تو اس کی قیمت جداگانہ ہے۔ تو آج آپ نے ایک عید منائی، اس میں عید کا ایک جداگانہ تصور مسلمانوں کے ہاں باقاعدہ موجود ہے۔ یہودی عید کرتے تھے لیکن یہ اپنے لوگوں کے ساتھ بڑا دوستانہ تعلق رکھتے تھے، لیکن گرد و نواح میں جو باقی لوگ ہوتے تھے ان کو ایسا کرتے تھے کہ کیلے کھائے چھلکے جا کے پڑوسیوں کے دروازے پر پھینک دیے، یا جو ان کے خاندان کے لوگ غریب ہیں انگور کھائے اور جا کر کے پیسے تن کے ان کے دروازے پر پھینک دیے، کھانے کی کوئی چیز ہے خالی گٹھلیاں جا کے دروازے پر دوسروں کے پھینک دیے، کپڑے اچھے دیے مگر اچھے کپڑے پہنا کے بچوں کو کہا جا کے پڑوسیوں کے ہاں ان کے بچوں کو دکھلاؤ تاکہ وہ ریچیں اور ان کا دل جو ہے وہ دکھیا ہو۔ یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے۔ اس لیے پہلے اسلام نے کہا
کہ اگر آپ ماہ رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے بھی فطرانہ دیں تو درست ہے، رمضان شریف کے اندر فطرانہ دیں تو بھی درست ہے۔ اس کا جو آخری ٹائم ہے گناہگار ہوئے بغیر دیں، وہ جو عید کی نماز ہے اس سے پہلے دیں، لیکن وہ گزر جانے کے بعد بھی وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس میں ٹائم بارڈ سسٹم نہیں ہے کہ وقت گزر گیا ہے اب یہ ٹل گیا ہے، نہیں۔ اگر گزشتہ 20 سال کے آپ فطرانے نہیں دیے ہوئے تو آپ دینے والے تھے، دینے کی طاقت تھی، آپ نے نہیں دیے تو آج اس کا مواخذہ ہوگا، آج وہ دیں، وگرنہ وہ بات چلے گی نہیں۔ اب مسلمان نے اس عید کو باقی لوگوں کے مقابلے میں کیسے عید کیا؟ کہا میں کوئی یہودی ہوں کہ کیلے کھا کے پڑوسیوں کے دروازے پر جا کے چھلکے پھینکوں؟ نہیں، میں اگر کیلا کھا سکا تو پہلے پڑوسی کو کھلاؤں گا، پہلے دکھیا انسان کو کھلاؤں گا۔ اگر میں نے اپنے بچے کے لیے خوشی کا دن منانے کا بندوبست کیا ہے تو میں غریب کا گھر بھی تلاش کروں گا۔ میں نے اس دفعہ غالباً اس پہ جو لیلۃ القدر پر تقریر نہیں کی تھی، آپ نے ٹی وی پہ میری تقریر سنی ہوگی، وہ ٹی وی والوں نے ریکارڈ کیا، میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں کہ مجھے پتا ہو پلے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جن لوگوں نے دیکھا ان کو پتا ہوگا 2 تقریریں تھیں، دو ہوئی ہے یا ایک ہوئی ہے؟ ایک دی ہے، اچھا۔ اس کے 2 پارٹ تھے، ایک پہلا تھا جس میں کہ میں نے لیلۃ القدر پر تک لفظ لیلۃ القدر تک تقریر کی تھی، دوسرا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس سے لے کر کے آخر تک تقریر کی تھی، آدھ گھنٹے میں 2 لیکچر دیے تھے۔ اس میں ایک بحث تھی کہ اللہ کریم نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین میں نازل ہوتے ہیں، وہ بھی تو فرشتے ہی ہیں، لیکن عام کے بعد خاص کا ذکر کرنے سے مراد اس کی ڈسٹنکشن ہوتا ہے، امتیاز ہیں، وہ بھی فرشتے مگر فرشتوں میں ہو کر کے فرشتوں جیسے نہیں ہیں، مختلف ہیں۔ اس لیے سرکار بشروں میں سے ہو کر بشروں جیسے نہیں ہیں، ان کی حیثیت مختلف ہے۔ ان کی عام لوگوں کی بشریت اور نوعیت کی ہے، سرکار کی بشریت اور نوعیت کی ہے۔ پہلا بشر جب بنا تو سرکار کرسی نبوت پر جلوہ فروز تھے، پھر ان کی بشریت کس طرح کی ہے؟ باقی لوگوں کی حقیقت بشر ہے، سرکار کی صفت بشر ہے، حقیقت وہ ہے جو پہلے موجود ہے۔ تو بشریت لوگوں میں ہے بطور ذات کے، سرکار میں بشریت ہے بطور صفت کے، فرق ہے نا؟ بشریت لوگوں کی ذات ہے، بشریت سرکار کی صفت ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ مثلا ایک آدمی اس کی منہ پر تیل چمک رہا ہے، اب تیل کی چمک اس کی صفت ہے، لیکن وہ مرد جو ہے بطور مرد یہ اس کی ذات ہے، تو مردانیت ایک شخص میں بطور ذات کے ہے اور ایک میں مردانیت بطور صفت کے، دونوں کا فرق ہے۔ باقیوں میں بشریت بطور ذات کے ہے، سرکار پہلے نبوت کے مرتبے پر فائز ہیں۔ نبوت ایک وصف کا نام ہے جو ذات سے قائم ہے، ذات تو پھر حضور کی اور ہوئی، اس کے ساتھ نبوت قائم ہوئی، اسی کے ساتھ بشریت قائم ہوئی، تو بشریت سرکار کی ذات میں بطور وصف کے پائے گی، ذات تو حضور کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ صدیق اکبر فرمایا یا ابا بکر لم یدرکنی حقیقتا غیر ربی، اے صدیق اکبر تم نہیں جانتے ہو میری حقیقت حقہ محمدیہ کو، میرے مولا کے بغیر کوئی پہچان ہی نہیں سکا۔ تو فرق ہے، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب حضور پرنور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے یہ جو عیدوں کا نظام ہمیں دیا ہے، اس کے اندر جو ہمیں ایک روح بخشی ہے، یہ ایک باقی سوسائٹی سے قدر مختلف ہے کہ مسلمانوں باقیوں کی عید اور طرح کی ہے، تمہاری عید اور طرح کی ہے، تم لوگوں کو انسانیت سکھانے آئے ہو، عید تمہارے اندر بطور تعلیم کے رکھی گئی ہے اور باقیوں کو بطور عیاشی کے وہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ تم عید اس وقت جانو گے جب ابنائے جنس کو، اپنے ہم جنس مسلمانوں کو خوشحال کر دو گے، ان کو دکھوں سے نجات دو گے، ان کی مدد کرو گے۔ جب تک تم لوگوں کے کام نہ آؤ اس وقت تک تم عید کرو، تمہاری عید ہمارے کاغذات میں عید نہیں ہوگی۔ یہ بندہ پروری، یہ غریب نوازی، یہ سرکار کا خاص مضمون ہے۔ بخاری شریف کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسٹیٹ کے حدود بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ باقی جتنی بھی اسٹیٹس ہیں زندگی میں کسی کی مدد کرتی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کا بھی کام کیا ہے، فلاحی ممالک، یہ فلاحی مملکت ہے،
جس میں کہ طبی سہولتیں مفت ہیں، ایجوکیشن مفت ہے اور سوشل سیکورٹی ہے، بے روزگاری کے مقابلے میں تحفظ ہے، لیکن ان فلاحی ممالک میں اگر کوئی بندہ مر گیا ہے، قرض چھوڑ گیا ہے، تو قرض اس کا یہ حکومت ادا کرتی ہے؟ نہیں کرتی نا۔ سرکار کی فلاحی مملکت کا ذرا اندازہ کیجئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عید کرنے والے مسلمانوں سمجھو میرے مزاج کو بھی، میں کون ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سرکار فرماتے من مات وعلیہ دین ولم یترک قضاء فلیاتنی فعلی اداؤہ فانا وارثہ۔ حضور نے فرمایا جس آدمی پر قرض چڑھ گیا ہے اور وہ دنیا سے چل بسا ہے، چل بسنے والا ہے، اور قرض کی ادائیگی کوئی چھوڑ کے نہیں جا رہا، میرے پاس آئے نا، اس کا قرض ادا کرنا میرا کام ہے نا، میں اس کا وارث ہوں نا۔ ایک اور رولنگ سرکار نے دی، انا وارث من لا وارث لہ، اور وہ انسان جس کا کوئی بھی وارث نہیں اس کا میں وارث ہوں۔ مزہ آیا نا۔ یہ جتنی اسٹیٹیں دنیا میں ہیں، کوئی اسٹیٹ اس طرح کی ہے جو کہ جس کا کوئی وارث نہیں اس کا میں وارث ہوں؟ اگر اس کا قرض آ رہا ہے، واہ، سرکار دو عالم کیا خوبصورت یہ بات ارشاد سنائی، من ماتا وترک دینا وکلا ولم یترک ادان، جو آدمی دنیا سے چلا گیا یا جا رہا ہے، اس نے قرض بھی چھوڑا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑے ہیں، اب وہ کیا کرے؟ فلیاتنی، میرے پاس آئے، فعلی اداؤہ وانا وارثہ، اس کی ادائیگی بھی مجھ پر ضروری ہے اور اس کا وارث بھی میں۔ دو بات جملے بولے نا، یعنی قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، جو اس کے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں کلمہ میرا پڑا ہے، ان کو پالے کون؟ ان کو پالنے کا کام میں کروں۔ آیا نا مزہ اسلامک اسٹیٹ کا؟ یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ اس کی عید ہے، اس کی عید کے رنگ دیکھے کتنے خوبصورت ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ من ماتا وترک مالا فلورثتہ وان ترک دینا فعلیہ قضاؤہ۔ کیا خوبصورت، یہ اس کے علاوہ حدیث ہے، یہ بخاری کے متن جو پڑھ رہا ہو۔ من ماتا، جو آدمی مر گیا، وترک مالا، مال اس نے چھوڑا ہے، فلورثتہ، مال چھوڑا ہے تو وارث مالک ہے، وَإِن تَرَكَ دَيْنًا وَلَمْ يَتْرُكْ قَضَاءً فَعَلَيْهِ أَدَاؤُهُ۔ مال چھوڑا ہے تو وارث ہے، قرضہ چھوڑا ہے تو میں وارث ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کی آیت کریمہ کا ذکر کرتے کرتے میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ میں نے اس لیلۃ القدر کے چیپٹر میں یہ بات کہی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے آتے ہیں اور خاص طور پر جبریل امی بھی آتے ہیں، لیکن آتے کے صدا کے آزاد ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کی اجازت سے آتے ہیں۔ یہ نہیں کہا بِأَمْرِ رَبِّهِمْ، یہ فرق آپ ذرا ریئلائز کریں، امر میں اور اذن میں کیا فرق ہے؟ جس وقت آپ کو کوئی باس آرڈر دیتا ہے کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، اس کا مطلب یہ اس کام کے کرنے میں منشا پورا ہوتا ہے حاکم کا۔ حاکم نے کوئی بات کہی ہے کہ وہ کرنے سے حاکم کا منشا پورا ہو جائے گا، غرض حاکم کی ہے، حاکم کی غرض پوری کرنے کے لیے اس نے آپ کو حکم دیا ہے، حکم کا یہ معنی ہے۔ اور اذن کے کیا معنی ہے؟ اذن کا یہ معنی ہے جی عید ہے، چھٹی چاہیے، کہتے جا اجازت ہے، جی میری بیوی بیمار ہے، ڈاکٹر کو دکھانی، جا اجازت ہے، میرا بچہ بیمار ہے، چھٹی چاہیے، جا اجازت۔ اذن اس کا نام ہے کہ جس کو اذن دیا جا رہا ہے اس کے مقصد کی کوئی چیز ہے، اس نے درخواست کی ہے کہ میرے اوپر مہربانی کریں، مجھے جانے دیں۔ اس جگہ اذن کا لفظ جو ہے یہ فرشتوں کے حوالے سے ذکر ہوا، آتے ہیں پر اللہ کے حکم سے نہیں آتے۔ کیا مطلب؟ اس میں اللہ کا کوئی منشا نہیں ہے کہ جاؤ میرا کوئی کام ہے وہ کر کے آؤ، فرشتوں کی کوئی غرض ہے۔ بھئی فرشتوں کی کیا غرض ہے؟ کہ دراصل فرشتوں کی غرض یہ ہے کہ زمین پر بعض وہ عبادات ہیں جو آسمان پر نہیں ملتی۔ کہتے ہیں مولا کریم وہ تماشا دیکھنے کو دل چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟
بندہ تیری بارگاہ میں باوضو بیٹھا ہے، گناہ کوئی نہیں کیے، رو رہا ہے۔ گنہگار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، گنہگار سمجھ کے رو رہا ہے۔ حدیث قدسی انین المذنبین احب علی من زجر المسبحین، گنہگار کا اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے رونا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ تسبیحوں کی گونجتی ہوئی آوازوں کے مقابلے میں گنہگار کا رونا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ذرا اندازہ بھی دیکھیں، موتی سمجھ کے سن لیے شان کریمی نے قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے، تسبیحوں کی گونجتی آوازوں کے مقابلے میں گنہگار کا رونا کیوں پسند آئے؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی کا دراصل بات یہ ہے، جس وقت بندہ تسبیح کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت بندے کا مقام بندگی ظہور میں آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ کتنا اچھا ہے کہ بندہ اگر رب کی تسبیحیں کہہ رہا ہے، لیکن جب بندہ رو رہا ہوتا ہے رب کی رحمت موجیں مار رہی ہوتی ہے۔ تسبیح کے وقت بندے کی شان ڈسپلے ہو رہی ہے اور رونے کے وقت رب کی شان ڈسپلے ہو رہی ہے۔ بندے کی شان ڈسپلے ہو رہی ہو، بندے کی شان کی نمائش ہو رہی ہو، اس کی قیمت اور ہے، رب کی شان کی نمائش ہو رہی ہو، اس کی قیمت اور ہے۔ اب اجازت مانگ کے کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ یہ عبادت آسمانوں پر نہیں ملتی۔ درد مداں آہیں سن کے کمدہ عرش الہی۔ میاں صاحب نے باتیں کہی ہیں لیکن کہیں دیکھ کے کہی ہیں نا، درد مداں آہیں سن کے کمدہ عرش الہی۔ غالب بھی انتہائی کل کھیلا آدمی، لیکن وہ کہتا ہے آہوں نے میری عرش کا پایا ہلا دیا۔ کبھی بندے پر وہ وقت آتا ہے کہ اس کا رونا حالات کا رخ بدل دیتا ہے، تو فرشتے اس لیے کہتے ہیں مولا کریم آج ہمیں جانے دے۔ دیکھیں وہ کون سی عبادت ہے، آسمانوں پہ تو نہیں ملتی، آسمانوں کے قدسیوں میں عبادت کا ہجوم ہے، ہر طرح کی وہ عبادت کرتے ہیں، مگر کوئی ایسی عبادت بتاتے ہیں جس سے درد اور ذوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیسا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ کہا کہ اے عبادت ملکی پائی نہیں یہ عاشق مردوں، خشکی رستہ خشک عبادت بن سوزوں بن دردوں، اے عبادت ملکی پائی نہیں یہ عاشق مردوں۔ سمجھ میں آیا؟ آسمانوں کی دنیا اس عبادت سے خالی ہے۔ مسلمانوں میں اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، کبھی اللہ کی بارگاہ میں آنسو گرائیں تو یہ ایک ایسی دولت ہے کہ آسمان کی منڈی میں یہ ملتی نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں مولا کریم مجھے جانے دے، میں جا کے دیکھوں۔ ایک یہ وجہ ہوئی، ایک یہ کہ آسمان پر چند اور عبادتیں ایسی ہیں کہ زمین پہ ہوتی ہیں آسمان پہ نہیں ہوتی۔ ان میں کون سی؟ ایک عبادت یہ ہے، امیر ہے، دولت مند ہے، فطرانے کے پیسے ہیں، تلاش کرتا پھرتا ہے، کبھی ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یہ مجھے فطرانہ دینا ہے، لیکن گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے دینے کا نہ تھا یارا۔ جا کے کسی غریب کو دیتا تو وہ غریب کی غیرت کو قبول نہیں کرتی، اس کا نہیں میں اس کا حقدار نہیں، اگلے دروازے پر جاؤ۔ پیسے دینے والا امیر دولت مند عزت مند آدمی غریبوں کے دروازوں پر دھکے کھا رہا، وہ دینے والا محتاج بن کے لینے والوں کو تلاش کرتا پھرے، یہ رنگ زمین پر ملتا ہے، یہ آسمان پر نہیں ملتا۔ اور یہ جو سمجھتا ہے نا میرے دروازے پر غریب آئیں لوگ دیکھیں، یہ خان صاحب، شاہ صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب بڑے دولت مند ہیں، بہت سخی ہیں، بہت لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، یہ خوبصورت بات نہیں ہے۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ جا کے غریبوں کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ ہمارے ایک فقہ کا مسئلہ، اس پر جتنی دانش و بینش رکھنے والے لوگ ہو اس بات پر غور کرو۔ اگر قیامت کے میدان میں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ پروردگار عالم میں زکوٰۃ نہیں دے سکا، میں فطرانہ نہیں دے سکا، میں عشر نہیں دے سکا، میں قربانی کی کھالیں نہیں دے سکا، اس لیے کہ میرے پاس مانگنے ہی کوئی نہیں آیا، اور یہ بات اس حد تک واقعی سچی ہو کہ اس کے پاس واقعی کوئی مانگنے نہیں آیا، تو کیا یہ اس کا عذر قابل قبول ہوگا؟ ہمارے فقہاء نے لکھا کہ یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا،
یہ کس نے لکھا کہ تیرے پاس مانگنے آئے؟ یہ تیری ڈیوٹی ہے کہ تو غریب کی عزت نفس کو تماشا نہ بنائے. اس کی بھی ایک عزت نفس ہے, اس کی بھی ایک آبرو ہے. جا کر پردے سے اسے دے تاکہ اس کے شریک عزیز اسے لیتے ہوئے نہ دیکھے. دے بھی اور کسی کی عزت کا پاس بھی کر. سمجھ آئیے نا مسلمانوں کی عید کیسی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, رب کی اجازت سے آتے ہیں. کیا یہ توقع کروں کہ آپ سے اگر عید سے پہلے یہ موقع نہیں بن سکا تو عید کے بعد آج رات کی رسم ادا کریں گے کہ جتنے آپ کے مستحق لوگ ہیں آپ آج رات ڈرافٹ بنا کے ان کے نام بھیج دیں گے جنہوں نے آپ سے مانگا نہیں, آپ کے دروازے پر نہیں آئے, آپ کا چیک ان کے دروازے پر جائے, تو پھر میں سمجھتا ہوں قیامت کے میدان میں میری سرخری کا کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا کہ میں نے کچھ مسلمانوں کو دوسرے غریب مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار کر لیا ہوگا. تو پھر ایک خوبصورت یادگار آج ہماری عید کی بن جائے گی اور ایک ہماری آبروئے محبت سلامت بچ جائے گی. نہیں تو ہمارا پیسہ ہمارے لیے وبال جان بنے گا, ہماری دولت ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی, ہمارے حالات ہمارے لیے ایک سدرا بن جائیں گے. آلات کا صحیح استعمال کرو. پھر یہ بھی دیکھنا کہ مال میں ترقی کس طرح ہوتی ہے. جاتے جاتے گاڑی ڈس کر جاتی ہے, قصور بجائے اس کے کہ دوسرے کا نکلے قصور آپ کا نکلے. جناب جو آپ نے انشورنس کا جو آپ کے ذمہ پڑ گئی جی اس وقت انہوں نے انشورنس سے پے کر دیے, آئندہ جناب 1000 پاؤنڈ آپ کی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے انشورنس, تو جناب 1000 پاؤنڈ ٹھک گیا کہ نہیں ٹھک گیا. لیکن اگر خدا تعالیٰ ان حادثات سے بچا لے, آپ 100 پاؤنڈ الہ مولا میں دیں تو سارے سال کی انشورنس بارگاہ خداوندی میں بن جائے, تو وہ جو ایکسیڈنٹ بھی کھانا, جان کا خطرہ بھی لینا, مال کا خطرہ بھی لینا اور خطرے میں پڑا رہنا اور خدا کو بھی ناراض کر لینا عقل مند آدمی کا کام تو نہیں ہے. سمجھو. تو فرشتے اس موقع پر, جس موقع پر عید آ رہی ہوتی ہے, اس موقع سے کی تیاری سے پہلے اللہ کی اجازت سے جاتے ہیں کہ دیکھیں عید تو بعد میں آئے. مسلمان کی دوراندیشی کا بھی جائزہ ہوا. اکثر کی رائے کے مطابق وہ 27ویں رات ہے نا, تو 27ویں رات اگر غریبوں کے دروازے کھٹکھٹا کے اندھیاری رات میں جب ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تو لوگ حقداروں کے دروازے کھٹکھٹا کے انہیں دے رہے ہیں, تو فرشتوں کو نہیں پتا چلتا مسلمان دوراندیش کتنا ہے. ابھی عید کو 3 دن باقی ہیں, یہ پہلے اسے دیتا کہ کوئی شاپنگ کرنی ہے تو شاپنگ کر لے. اپنی شارپننگ تو صحیح ٹائم پر کرتے نا. اتنا شوق ہے کبھی کوئی نہیں کہتا خرید و فروخت کے, شارپننگ کے لیے گئے ہوئے. میں حیران ہوتا ہوں انگریزی بولنے کا اتنا ٹھڑ کہ لفظ کچھ کا کچھ ہو گیا. وہ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے, وہ انگریزی کا بڑا ٹھڑ کے تھے لیکن تھے مکمل ان پڑھ. تو وہ بچہ ان کا بیمار ہوا, میں نے کہا کوئی اس کا علاج وغیرہ کچھ کرا دے. میں کہا پھر وہ بڑے بڑے لاز مار کے کروائے. میں کیا کہ اتنے اوبجیکشن کروائے, اتنے اوبجیکشن کروائے, انجیکشن کو اوبجیکشن کہتے ہیں. اب 27ویں رات ہو, آسمان کے قدسی آئے ہوئے ہو اور مسلمان غریبوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہوں. بیوہ کو پوچھ رہے ہیں اماں یہ تھوڑے سے پیسے ہیں لے لو, تو شاپنگ کر لو, اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنا لو. اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے نا, کبھی بنے ہوئے کپڑے مہنگے ملتے ہیں, غریبوں کو مل جائے, وہ کہتے ہیں سینے کا کام خود کر لیں گے. تو 27ویں رات فرشتوں کا اجازت لے کے آنا, اس سے مسلمانوں کی دوراندیشی پر روشنی پڑتی نہیں پڑتی. مسلمانوں حقداروں کے حق وقت پر پہچانو. سرکار فرماتے وہ اینٹ میں ہوں اور میں نبیوں کا ختم کر دینے والا ہوں. اس پر علامہ بدرالدین نے لکھا ہے. سرکار فرماتے قیامت کے میدان میں تو اس وقت ماہ رمضان اور قرآن دونوں اللہ کے حضور میں گواہ بن کے حاضر ہیں.